ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سامعین مکرم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں میاں نہ روی۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں امت وسط بنایا گیا، اعتدال والی امت تمہیں بنایا گیا۔ سورہ فاتحہ میں ہمیں حکم دیا گیا اللہ سے دعا کریں، التجا کریں، اور ہم نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر تیرا انعام ہوا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جن پر تیرا غضب ہوا، جن پہ آپ ناراض ہوئے یا جو گمراہ ہو گئے۔ ہمیں آپ اپنے ان بندوں کے راستے پہ چلائیے جن پر تیرا انعام ہوا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی رفاقت کے کیا کہنے۔ انبیاء کے راستے پہ چلیے، صدیقین کے راستے پہ چلیے، شہداء کے راستے پہ چلیے، صالحین کے راستے پہ چلیے۔ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا جو راستہ ہے وہ اعتدال کا راستہ ہے، وہ میاں نہ روی کا راستہ ہے۔ دین اسلام ہمیں افراط اور تفریط سے بچاتا ہے۔ کسی چیز کو گھٹا دیا جائے یا کسی چیز کو بڑھا دیا جائے، یہود و نصارہ کے متعلق اعلان ہوتا ہے کہ وہ افراط اور تفریط کا شکار ہو چکے تھے، لیکن ہمیں تو یہی سبق اور یہی درس دیا گیا کہ آپ نے اعتدال کے ساتھ جینا ہے، آپ نے اعتدال کے ساتھ رہنا ہے۔ اس لیے آپ امت ہی اعتدال والی ہو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ تو دین اسلام سلامتی والا دین ہے، یہ تو دین امن والا دین ہے، یہ تو رحمت والا دین ہے۔ دین اسلام تو ہمدردی والا دین ہے، دین اسلام تو غمخواری والا دین ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں ناظرین، قرآن اعلان کرتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی اللہ کے رسول اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، سارے کے سارے جو نبی تھے وہ ایک ہی دین کے اوپر ہیں۔ اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو دین اسلام پسند ہے، اور جو اس دین کے اوپر چلے گا، دین اسلام پہ چلے گا، یعنی جو اعتدال کے ساتھ آگے بڑھے گا، وہ اللہ کو محبوب ہے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ ہمیں تو یہی حکم اور درس دیا گیا، دین میں جبر نہیں ہے، تشدد دین کے اندر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ ہدایت جو ہے گمراہی سے جدا ہو چکی ہے، روشنی جو ہے وہ ضلالت سے جدا ہو چکی ہے۔ دین اسلام کا نام روشنی ہے، ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے۔ ہمیں تو اس بات کا سبق دیا گیا کہ آپ جبراً کسی کو دین اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ دین اسلام واضح ہو چکا ہے، ہدایت آ چکی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی مفہوم آج ہمیں سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ اپنی سوچ، اپنا نظریہ آپ کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے، اس کا نام ہے لا اکراہ فی الدین۔ آپ اپنا نظریہ پیش کر سکتے ہیں دلائل و براہین کے ساتھ، لیکن آپ اپنی سوچ کو کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے، اس کا نام دین۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ،
والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ہمیں یہی بتایا گیا ہے آپ حکمت اور دنائی کے ساتھ لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر نجران سے عیسائیوں کا وفد آتا ہے ایک جذبات کے ساتھ کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ابنیت اور الوہیت کے قائل اگر نجران سے عیسائی آتے ہیں، وفد آتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلائل کے ساتھ، ان کو براہین کے ساتھ ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم سلاحی، علم میرا ہتھیار ہے، میں علم سے لڑتا ہوں، میں دلائل سے لڑتا ہوں، میں براہین سے لڑتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کھاتی ہے، پیتی ہے، سوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں۔ تو فرمایا پھر بتاؤ وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق پیش کیا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگو میں تمہارے اندر ایک اتنا عرصہ گزار چکا ہوں، بتاؤ مجھے کیسے پاتے ہو؟ سعد کو امین کہا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ مدینہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، سفر و حضر کے اندر، تبلیغ و جہاد کے اندر آپ کا اسلوب دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا گیا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال کہا گیا۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، رواداری کے ساتھ دین اسلام کو پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کفار و مشرکین دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، پرائے اپنے ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بننے والے، غلامی میں آنے والے اس غلامی کو آزادی پر ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی ڈانٹتے نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کے انداز میں دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ آج ہم کس ٹریک پہ چل رہے ہیں؟ آج ہم کس تعلیمات پہ عمل پیرا ہیں؟ آج فتنوں کا دور ہے، آج فساد کا دور ہے، آج فرقہ واریت کیوں ہے؟ آج دہشت گردی کا ہم شکار کیوں ہیں؟ آج انسانیت کا خون پانی سے بھی سستا کیوں ہے؟ دین اسلام تو ہمیں وضو میں پانی ضائع کرنے سے بھی روکتا ہے، انسانیت کا خون بہانے کا ہمیں کہاں وہ حکم دے گا؟ آج ہر طرف ہم لاشیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کی جو اہمیت جان کی بتائی گئی ہمیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ تیری بڑی حرمت ہے، لیکن اگر ایک انسان کی جان جا رہی ہو تو میں بیت اللہ کی دیواروں کو تو گرنے دوں گا، لیکن اس انسان کی جان کو میں بچاؤں گا۔ مسلمان بھی نہیں کہا انسان کی جان جا رہی۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، اور بدلہ اور انتقام لینے پہ قادر ہے، اس کے باوجود اپنے غصے کو دبا لے
اور قابو میں رکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ درگزر کا معاملہ کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو قیامت کے دن یہ وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن یہ اختیار دے گی ساری مخلوق کے سامنے کہ وہ جنت کی آہو چشم حوروں میں سے جس کے ساتھ چاہے وہ نکاح کر لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائے، نصیحت فرمائے، میں اس پہ ساری زندگی عمر برکار بند رہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، 3 بار اس نے درخواست کی، تینوں بار آپ نے فرمایا کہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا، غصہ آئے اس کو پی جانا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے وہ بندے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو درگزر کا معاملہ کر جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو محسن شمار کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا رابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کہا، ایمان والو صبر کرنا ہے، صبر کرو، صبر، تحمل، برداشت۔ آج ہم میں برداشت ختم ہو چکا ہے، آج ہمارے اندر اعتدال ختم ہو چکا ہے۔ آج ضرورت جہاں پہ ہمیں بین المذاہب مکالمہ کی ہے، وہاں پہ ہمیں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم بین المسالک بھی مکالمہ کریں۔ ہم جو مسالک، مختلف مسالک کے جو لوگ ہیں، ہم ایک جگہ پہ بیٹھیں، ہم غور و فکر تو کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج لوگ بات کرتے ہیں، میں اکثر عرض کرتا ہوں، یقیناً کچھ فقہی اختلاف ہیں ہمارے مسالک میں، لیکن 100% جو دین ہے اس کا نام تو اختلاف نہیں ہے۔ اگر 20% کہیں پہ اختلاف ہوں گے تو 80% تو یقیناً دین وہی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کون سا ایسا مسلک ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے آپ چوری کیجئے، جھوٹ بولیے، آپ دغا کیجئے، آپ کسی پہ ظلم کیجئے، آپ تشدد کیجئے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، اس کی اجازت کون سا مسلک دیتا ہے؟ یقیناً تمام مسالک کے لوگ کہتے ہیں سچ بولیے، عدل کیجئے، رحم کیجئے، صبر کیجئے، شفقت کیجئے، برداشت کیجئے، رحم دلی کے ساتھ پیش آئیے، غم خواری کے ساتھ آگے بڑھیے۔ آج ہمیں ان باتوں کو فالو کرنا ہے، آج ہمیں ان چیزوں کو لینا ہے جس میں ہم سب مشترک ہیں، ہم سب ایک پچ پہ ہیں۔ ہمیں اپنے جو جذبات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ اسلام کے اصولوں کو دیکھیں گے تو وہ دین اسلام کے اصول تو ایک ہی ہیں۔ دین اسلام کے جو اصول عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، وہ تو ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام کی نبوتیں، رسالتیں، اور آخر میں ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، محشر کا میدان، قیامت کا منظر ہونا ہے۔ آج ہمیں اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے، آج ہمیں اپنے اندر تحمل پیدا کرنا ہے، آج ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے، امت کو جوڑنے کی فکر کرنی ہے۔ آج ہمیں میانہ روی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک وہ عظیم شخصیت گزری ہے جس کا نام حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ سیصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ 2 عظیم مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کا باعث بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوتی ہے، اور سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرتے ہیں، اپنا حق بھی چھوڑ دیتے ہیں۔
حق کے اوپر ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے جو انعام اسے ملتا ہے قرب قیامت، حضرت مہدی جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ تو 22 لاکھ کی حکومت تھی، حکمرانی تھی، اور جب حضرت مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جو نظام مصطفیٰ کی جو فضائیں ہوں گی، جو اسلام کا علم بلند ہوگا، حضرت مہدی جہاد کے ساتھ پوری دنیا میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کے مصداق بنتے ہوئے پوری دنیا میں حکمرانی جو ہوگی وہ حضرت حسن مجتبیٰ کی نسل سے آنے والے حضرت مہدی کی جو حکمرانی ہوگی، یہ حقیقت میں حضرت حسن مجتبیٰ کو دنیا میں انعام دیا جائے، اور آخرت میں جو انعام ہوگا وہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، وہ مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ ہم حق پہ ہوتے ہوئے اگلے کو برداشت کریں، اگلے کی بھی سنیں، اپنی بھی سنیں، اس کی بھی سنیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے ذمی کافر کو قتل کر دیا، جو ذمی غیر مسلم ہے، جو معاہد ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی وہ خوشبو نہیں سونگھ پائے گا، قیامت کے دن میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا، اس کو اس کا حق لے کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں، جہاں پہ مسلمانوں کے حقوق کا خیال کیا گیا، وہاں پہ غیر مسلموں کو بھی حقوق کا خیال کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا، جو تبلیغ کا انداز تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ اخلاق دیکھیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں بھی یہ اخلاق تھے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ جہاد میں بھی آپ بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے، بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، جو ان کے راہب ہیں اب ان کو قتل نہ کیجیے، ان کی کھیتیوں کو، ان کی فصلوں کو تباہ نہ کیجیے، ان کے درختوں کے پتوں کو نہ توڑیے۔ یعنی یہاں تک جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کو ہمیں دیکھنا ہوگا، آپ کی رحم دلی کو، آپ کی شفقت کو، آپ کے درگزر کو ہمیں دیکھنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کو بھی دیکھنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم درگزر کا پہلو بیان کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا پہلو ہی بھول جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنائیں، آپ کی تعلیمات کو دیکھیں، اور خلفائے راشدین کے دور کو دیکھیں ہم، تو ہمیں سبق اور درس یہی ملے گا کہ ہمیں اعتدال کے ساتھ، ہمیں میانہ روی کے ساتھ، کسی بھی چیز کے اندر اگر اعتدال ہوگا تو یقیناً اس کے اندر راحت ہوگی، اس میں خوشیاں ہوں گی، اس میں مسرتیں ہوں گی۔ جب دنیا یہ نظام ختم ہو جائے گا اور وہ جہان ہوگا جسے روز معاشر کہا گیا ہے، اس میں بھی ایک مقام جس کو جنت کہا گیا اور ایک وہ مقام جس کو جہنم کہا گیا، ان دونوں کے درمیان مقام اعراف ہے جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی۔ اگر آپ ان کا انجام دیکھتے ہیں، اگر آپ تاریخ اسلام کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں سے سبق اور درس یہی ملتا ہے، مقام اعراف کے اوپر جو لوگ ہوں گے آخر نتیجے کے اعتبار سے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یعنی یہ مثال جو میرے اور آپ کے لیے یہ سبق اور درس ہے کہ میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو مقام اعراف نیکیاں بدیاں یعنی گناہ، ان کے گناہ اور ان کی نیکیاں اگر برابر ہو گئی ہیں تو انجام کے اعتبار سے اگر وہ اچھے عقیدوں کے ساتھ، اگر وہ عقائد صحیحہ کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہوں گے تو یقیناً پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم برداشت پیدا کریں، ہم صبر کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم تحمل کے ساتھ آگے بڑھیں، لا اکراہ فی الدین کو سمجھیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کو سمجھیں، ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو ہم سمجھیں، ید اللہ علی الجماع کو سمجھیں۔ جب امت میں یہ افتراق آتا ہے، جب امت میں اختلاف، اور اختلاف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت کہا وہ مسائل میں وہ فقہی اختلاف جو ہے وہ فقہی اختلاف ہے، انتشار نہیں ہے۔ انتشار سے تو تباہی آتی ہے۔
تاریخ اسلام میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ تباہی آئی ہے، اس کے پیچھے آپ کو انتشار نظر آئے گا، انتشار ہی انتشار ہے۔ خدا را آج ہم انتشار سے بچیں، اپنے منبر و محراب سے ہم محبت کی فضا قائم کریں، ہم امن کی آواز کو بلند کریں، ہم رواداری کا درس دیں، ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت کریں، اور اسی بات کا ہم سبق اور درس دیں، اور اسی طرح معاشرے میں بھی، بہن بھائیوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنی سوسائٹی میں برداشت کا مادہ پیدا کریں، اور اپنے جو رویے ہیں ہم ان کو بھی درست کریں۔ آج منفی رویوں کی وجہ سے بھی ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، ہم نے مثبت رویوں کو اپنانا ہے، اور جب ہم مثبت رویوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اعتدال میانہ روی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، پھر دیکھیے کہ کیسا معاشرہ تبدیل ہوگا۔ یہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، معاشرے کی تمام برائیاں موجود تھیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ کی جستجو، آپ کی جو کوشش ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، جب یہ دور آتا ہے تو اس دور میں پھر یہ منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں پہ کبھی چولہا نہیں جلتا تھا، آج وہاں پہ صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں مل رہا۔ اگر آج ہم معاشرے کے اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہم اس کو درست ٹریک پہ چلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہوگی، ہمیں اپنے اندر صبر و تحمل کو پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ ماحول کیسے بہتر ہو جائے گا، معاشرہ کیسے بہتر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں محبت، اخوت، اعتدال، رواداری، میانہ روی، ہمدردی، غم خواری، اعتدال پسندی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔